الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے شہید کی فضیلت بیان کی ہے اور شہید کی زندگی کے بارے میں ہم اور آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو خدا کی راہ میں قتل کیا جائے، جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں خبر نہیں، یعنی تمہیں شعور نہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ واضح کر دیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، اور اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ حکم دیا کہ جو میری راہ میں شہید کیا جائے تم اس کو مردہ نہ کہو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ حکم دیا کہ مردہ نہ کہو، بلکہ جب آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے ہاتھ بھی کٹتے ہیں، اس کے پیر بھی کٹتے ہیں، اس کا سر بھی جسم سے الگ ہوتا ہے، اور آپ اپنی ہی نظر سے جو ہے دیکھو گے کہ اس کی روح جو ہے جسم سے نکلتی ہے، مگر اے پروردگار عالم، آخر ہم اس کو مردہ کیوں نہ کہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، جو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم اس کی زندگی کے بارے میں جو ہے شعور نہیں رکھتے ہو، یعنی تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے
کہ تم شہداء کی زندگی کے بارے میں سمجھ سکو، تم شہداء کی زندگی کے بارے میں سمجھ سکو۔ تو معلوم کیا ہوا، جتنے بھی لوگ چاہے وہ جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے، چاہے وہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، کسی بھی جنگ میں جو بھی مجاہد شہید ہوا ہم اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو میری راہ میں قتل کیا جائے اس کو مردہ نہ کہو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ روک لگا دی کہ جو میری راہ میں قتل کیا جائے اس کو مردہ نہ کہو۔ اب دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ ہرگز خیال نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے گمان پر، ہمارے خیال پر بھی پابندی لگا دی۔ ایک آیت کریمہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کہنے پر پابندی لگا دی، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گمان پر بھی پابندی لگا دی، کیونکہ کچھ انسان ایسے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ انسان ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو زبان سے تو یہ نہ کہیں کہ شہداء جو ہے مردہ ہے، مگر اپنے دل میں یہ خیال کر سکتے ہیں، اپنے دل میں یہ گمان لا سکتے ہیں کہ شہداء مردہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زبان سے کہنے پر بھی پابندی لگا دی، اور دل میں خیال لانے پر بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ نہ ہم زبان سے شہداء کو مردہ کہہ سکتے ہیں اور نہ دل میں خیال کر سکتے ہیں کہ شہداء مردہ ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے، یعنی ان کے کھانے پینے کا جو بندوبست ہے وہ کس طریقے سے زندہ رہتے ہیں، کس طریقے سے وہ زندہ ہیں۔ ایک آیت کے تو اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے، مگر اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ کس طریقے سے زندہ ہیں، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا پہلی بات کہ ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم شہداء کی زندگی کو سمجھ سکیں، ہم شہداء کی زندگی کو سمجھ سکیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شہداء کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اسی آیت کریمہ کے بارے میں جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہیدوں کی روحیں جو ہے سبز پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں اور جنت کے اندر کے میوے وہ کھاتے ہیں۔ یعنی میرے آقا نے فرما دیا کہ ان کی روحیں جو ہے عرش الہی کے نیچے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قندیلیں لگائی ہوئی ہے، اور شہداء کی جو روح ہے ان قندیلوں کے اندر رہتی ہے، اور شہداء کی روحیں جو ہے وہ جنت کے اندر تفریح بھی کرتی ہے اور اس کے اندر کے میوے بھی کھاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں،
یہ شہید جو ہے یعنی شہادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، شہادت کا مقام ایسا ہے، شہادت کا مقام ایسا ہے کہ اس کی تمنا جو ہے ہم سب کے آقا نے خود کی ہے، ہم سب کے آقا نے خود کی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی میرے آقا نے ایک لفظ کو 3 مرتبہ فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا کے دل میں شہادت کی کتنی تمنا تھی، شہادت کی کتنی تمنا تھی۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، شہادت جو ہے انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا انعام نہیں باقی رکھا جو اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمایا ہو، اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمایا ہو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میرے آقا کو شہید کیا گیا ہو۔ اب تمنا کہاں پوری ہوئی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، وجہ یہ تھی کہ ظاہراً جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہیں کیا گیا، مگر حقیقت میں آپ شہادت کے مقام پر فائز ہیں، شہادت کے مقام پر فائز ہیں۔ اب دیکھو شہادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، شہادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم جو ہے شہادت سری، شہادت سری، اور ایک قسم جو ہے شہادت جہری ہوتی ہے۔ یعنی سری جو پوشیدہ طور پر، اور جہری جو ہے جو عام ظاہر میں ہو، یعنی 2 قسم کی شہادت ہوتی ہے۔ صرف ایک روایت میں پڑھ کر اپنی گفتگو جو ہے آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے آقا کی شہادت سری کہاں پر آپ کو حاصل ہوئی؟ دیکھو، جب جنگ خیبر کے موقع پر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے اندر موجود تھے، تو وہاں پر جو ہے زینب نام کی ایک عورت نے آپ کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد جو ہے اس نے گوشت کے اندر زہر ملا دیا، اور زہر ملانے کے بعد اسی گوشت کو جو ہے میرے آقا کے سامنے پیش کیا گیا، اسی گوشت کو میرے آقا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوشت کے ایک لقمے کو تو کھا لیا، مگر جیسے ہی آپ نے دوسرا لقمہ اٹھایا تو گوشت کے اندر سے یہ آواز آئی کہ یا رسول اللہ، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، آپ اس کو مت کھائیے۔ یعنی گوشت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ میرے اندر زہر ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے گوشت کو تو کھا لیا تھا، گوشت کو میرے آقا نے کھا لیا تھا، تو اب اگر آپ کو وہاں پر شہادت کا مقام نہیں حاصل ہوا ظاہر میں، یعنی آپ کی موت نہیں ہوئی، تو وجہ یہ تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی ضمانت لی تھی کہ اے محبوب جو ہے تم کو جو ہے تمام لوگوں سے بچایا جائے گا، یعنی تمہاری حفاظت کی جائے گی، کوئی بھی دشمن جو ہے تم کو شہید نہیں کر پائے گا۔ تو اب اگر ظاہر میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جاتے تو قرآن کی
کی آیت میں جو اللہ نے اعلان کیا تھا، اللہ کا فرمان جو ہے وہ غلط ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہاں پر شہادت سری سے تو نواز دیا، مگر آپ کو جو ہے ظاہر میں شہادت کا وہ مقام، یعنی ظاہر میں آپ کی روح جو ہے آپ کے جسم سے نہیں نکلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ اور شہادت جہری جو ہے وہ جنگ وحد میں پوری ہوئی، جنگ وحد میں پوری ہوئی، جب آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کا جسم اطہر جو ہے زخمی کیا گیا، آپ کے چہرے مبارک پر پتھر سے مار کر زخمی کیا گیا، اور آپ یہاں تک کہ کھائی میں تشریف لے آئے، اس موقع پر جو ہے آپ شہادت جہری سے جو ہے سرفراز ہوئے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ آپ کے اندر دونوں شہادتیں موجود تھی، مگر اس کا جو ظہور ہوا ہے وہ حضرت امام حسن سے ہوا ہے اور حضرت امام حسین سے ہوا ہے، یعنی ان دونوں شہادتوں کا ظہور جو ہے وہ حضرت امام حسن سے ہوا اور حضرت امام حسین سے ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو میرے آقا کی تمنا تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تمنا کو بھی پوری کر دی، یعنی آپ کی یہ تمنا بھی پوری ہوئی، اور جو بھی انعام ہم اور آپ کو ملا ہے یا قیامت تک جو بھی جس کو ملے گا وہ میرے آقا کے صدقے میں ہی سب کو ملے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب دیکھو یہ شہادت جو ہے اتنا بلند مقام ہے کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں سے پوچھے گا کہ میری جنت تم کو کیسی لگی، یعنی میرے جنت کے اندر جو میں نے سجایا ہے تم کو میری جنت کیسے لگی، کیا تم دنیا میں جانا پسند کرو گے؟ تو جنتیوں کے اندر سے یہ آواز آئے گی، یعنی جنتی یہ کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، اب ہم دنیا میں جانا پسند نہیں کریں گے، ہم دنیا میں نہیں جائیں گے، ہم کو تمہاری جنت جو ہے اے پروردگار عالم وہ بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے۔ مگر ایک جماعت اسی جنت کے اندر ہوگی، وہ کہے گی کہ اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، میں دنیا میں پھر سے جانا چاہتا ہوں، میں دنیا میں پھر سے جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا آخر وجہ کیا ہے؟ میری جنت کے اندر کون سی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے تم دنیا میں جانا پسند کرتے ہو؟ تو شہداء یہ کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، جب تلوار میری گردن پر چل رہی تھی جو مزہ اس وقت مجھ کو آیا تھا مولا، وہ مزہ جو ہے تیری جنت میں نہیں ہے، اس لیے دنیا میں مجھ کو بھیج دیا جائے تاکہ میں جاؤں پھر اپنے گردن کو تیری بارگاہ میں کٹاؤں، تیری راہ میں کٹاؤں، پھر وہ مزہ مجھ کو ملے، پھر میں دنیا میں جاؤں۔ اس طریقے سے بار بار پروردگار عالم مجھ کو دنیا میں بھیجتا رہا تاکہ میں بار بار تیری راہ میں جو ہے اپنے گردن کو کٹاتا رہوں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے بے شمار شہداء ہیں، بے شمار شہداء ہیں، مگر ان شہداء میں جن کا مقام سب سے بلند ہے ان کا نام جو ہے حضرت امام حسین۔ حضرت امام حسین کا مقام شہداء کی فہرست میں جو ہے سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے ایک ساتھ اتنے سارے امتحانات دیے اور شہداء نے اتنے امتحانات جو ہے ایک ساتھ نہیں دیے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، وہی کربلا کی سرزمین ہے اور آپ کے بھانجے، بھتیجے، بھائی، بیٹے ایک ایک کر کے جو ہے کربلا کے میدان میں رن میں جا رہے ہیں اور شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں۔
اتنے میں جو ہے آپ کی بہن حضرت زینب وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بھائی جان یہ میرے 2 پھول ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت زینب نے یہ کہا، حضرت زینب جو ہے وہ امام علی مقام کی بہن ہے، یعنی وہ اپنے بھائی کے قدموں پر اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کرنا چاہتی ہیں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام علی مقام بھی جو ہے محمد اور اون سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، محبت بہت ہی زیادہ کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ سنا کہ میری بہن یہ چاہتی ہے کہ میں محمد اور اون کو بھی اجازت دے دوں وہ بھی رن میں جائیں اور شہادت کا جام نوش کریں، تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب نے جب بار بار اصرار کیا، بار بار کہا، تو میرے آقا امام علی مقام تو پہلے انکار کرتے رہے، مگر آخر میں امام علی مقام نے جو ہے اجازت دے دی اپنی بہن کو کہ ٹھیک ہے تم اپنے دونوں بیٹوں کو جو ہے رن کے میدان میں بھیج دو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جیسے ہمارے گھروں میں بعض وقت بچوں کو پہلے سجایا جاتا ہے پھر اس کے بعد مہمان کے یہاں لے کے جایا جاتا ہے، اسی طریقے سے کربلا کی سرزمین پر ایک ماں اپنے بیٹوں کو سجا رہی ہے اور رن کے میدان میں بھیجنے کے لیے جہاں سے واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ جان رہا ہے کہ جو رن میں ایک مرتبہ گیا پھر وہ واپس نہیں آئے گا، مگر اس ماں کے دل کو دیکھو، اس ماں کی ممتا کو دیکھو کہ اس ماں نے جو ہے حضرت زینب نے جو ہے اپنے دونوں بیٹوں کو جو ہے اپنے بھائی کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے پہلے دولہا بنایا ہے، پھر دولہا بنا کر رن کے میدان میں بھیجا ہے۔ اب جب دونوں محمد اور اون رن میں آئے، یزیدیوں کو للکارا، ننھی عمر ہے، کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک کی عمر جو ہے 9 سال تھی اور ایک کی عمر جو ہے وہ 8 سال تھی۔ ان ننھے بچوں نے جب اپنے ہاتھوں سے رن کے میدان میں تلوار کو چمکایا ہے، مگر یزیدیوں کے اندر اہل بیت کی ایسی دہشت تھی کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان ننھے بچوں کے سامنے آ کر مقابلہ کرے۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، یزیدیوں نے جو ہے محمد اور اون کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا، اور جب محمد اور اون شہید ہو گئے، امام علی مقام رن کے میدان میں گئے اور دونوں بچوں کو جو ہے خیمے کے پاس لا کر لٹا دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت زینب نے یہ دیکھا کہ میرے دونوں بچے جو ہے شہید ہو گئے ہیں، آج ہمارے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو ایسا شور شرابہ ہوتا ہے کہ پوچھئے مت، کوئی اپنے بال کو بگاڑنے لگتا ہے اور کوئی جو ہے طرح طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالنا شروع کر دیتا ہے، مگر یہ زینب ہے کہ جن کے سامنے ان کے دونوں بیٹوں کی لاشیں مبارکہ پڑی ہوئی ہے، خیمے کے سامنے رکھی ہوئی ہے، ریت ہے، اس ریت پر دونوں بچے لیٹے ہوئے ہیں، مگر حضرت زینب نے جو کیا ہے وہ سنہرے الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے کہ حضرت زینب نے جب یہ دیکھا کہ میرے دونوں بچے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اسلام کی حفاظت کے لیے دونوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، شراب پر پابندی لگانے کے لیے، جوئے پر پابندی لگانے کے لیے، حرام و حلال میں تمیز کے لیے، جب دونوں بچے قربان ہو گئے اور حضرت زینب نے جب یہ دیکھا ہے، حضرت زینب نے نہ رونا رویا ہے، نہ صبر کے دامن کو چھوڑا ہے، بلکہ حضرت زینب اس ریت پر سجدہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت زینب جو ہے ریت پر سجدہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں،
آج ہمارے گھر میں مصیبت کوئی آ جائے تو ہم نماز روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ زینب تھی کہ جن کے سامنے ایک دو لاش نہیں بلکہ بہت ساری لاشیں مبارکہ خیمے کے پاس پڑی تھی، مگر زینب کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ لاؤ میں بے صبری کا اظہار کروں۔ نہیں، حضرت زینب نے اگر کچھ کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور سجدہ کر کے شکر ادا کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس سے ہم اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے کہ معرکہ کربلا کے اندر جو ہے اتنی نصیحتیں ہیں کہ اگر ایک انسان معرکہ کربلا کو مکمل پڑھ لے اور اس پر عمل کرنے والا بن جائے تو اس کی پوری زندگی سنور جائے گی، کیونکہ امام علی مقام نے قدم قدم پر ہم اور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور دیا۔ اب جیسے حضرت زینب نے جو ریت پر سجدہ کیا تھا، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر جو ہے ہر حال میں بجا لانا چاہیے، اور دوسری طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سجدے سے کبھی محروم نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا سجدہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے مصیبت کا موقع ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور سجدوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت زینب کے یہ دونوں بیٹے شہید ہو گئے، اور شہادت کا مقام تو ایسا ہے کہ جو دیکھنے میں تو آسان بھی ہے مگر مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ آسان اس وجہ سے ہے کہ تلوار کے ایک ہی جھٹکے میں انسان زمین سے آسمان پر پہنچ جاتا ہے، یعنی انسان شہادت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور مشکل اس وجہ سے ہے کہ ہر انسان کو جو ہے اپنی جان بہت ہی پیاری ہے، ہر انسان کو اپنی جان بہت ہی پیاری ہے، اس حساب سے جو ہے شہادت کا مقام حاصل کرنا بہت ہی مشکل کا کام ہے۔ اب یہاں پر میرے مسلمان بھائیوں، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے نہ عبادت و ریاضت سے نہ اور کسی کام کو کر کے جو ہے نبی کے مقام کو حاصل کر لے یا نبوت کو حاصل کر لے، کوئی بھی چیز جو ہے اس کو نبی کے مقام تک نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ نبی کے مقام تک نہ عبادت پہنچا سکتی ہے نہ ریاضت پہنچا سکتی ہے۔ نبوت اسی شخص کو ملتی ہے جس پر میرے مولا کا فضل ہوتا ہے، اسی کو میرا مولا جو ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء بن کر روئے زمین پر تشریف لا چکے ہیں۔ اب آپ کے بعد جو ہے کسی کو نبوت نہیں ملے گی، نبوت کا دروازہ جو تھا وہ بند ہو گیا، یعنی نبی ہونا اب کوئی بھی انسان لاکھ دعویٰ کرے اس کا دعویٰ جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، ہاں انسان جو ہے ولی یا صدیق جو ہے بن سکتا ہے، ولی یا صدیق جو ہے انسان بن سکتا ہے، مگر یہ بھی بہت ہی مشکل کام ہے۔ اگر سب سے آسان کام کوئی ہے تو وہ شہادت کا مقام حاصل کرنا، شہادت کا مقام حاصل کرنا بہت ہی آسان بھی ہے اور بہت ہی مشکل بھی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کربلا کی سرزمین پر میرے آقا امام علی مقام کے سامنے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ کا جوان بیٹا جس کو علی اکبر کہا جاتا ہے،
جس کو علی اکبر کہا جاتا ہے، جب علی اکبر نے جو ہے اپنے بابا سے رن کے میدان میں جانے کی اجازت مانگی تھی، اس وقت امام علی مقام نے ایک جملہ کہا تھا۔ وہ جملہ امام علی مقام نے یہ کہا تھا کہ اے علی اکبر، میں کیسے تجھ کو رن میں جانے دوں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں جو رن میں جاتا ہے واپس نہیں آتا، اور مجھ کو جو ہے جب نانا کی یاد آتی تھی میں تیرے چہرے کو دیکھ لیا کرتا۔ یعنی علی اکبر جو تھے وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے شکل کے حساب سے۔ تو امام علی مقام نے اسی چیز کو بتایا کہ میں جب نانا کی یاد آتی تھی تو میں اے علی اکبر تیرے چہرے کو دیکھ لیتا تھا۔ جب یہی علی اکبر رن کے میدان میں گئے ہیں اور یزیدیوں کو آپ نے للکارا ہے، اور جب یزیدیوں نے دور سے دیکھا کہ علی اکبر آ رہے ہیں، مگر میرے آقا علی اکبر کے چہرے سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا، ایسا نور پھوٹ رہا تھا کہ ان یزیدیوں کی سمجھ میں یہ آیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے رن کے میدان میں محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں، محمد رسول اللہ آ گئے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، علی اکبر کو جو ہے اس طریقے سے شہید کیا گیا ہے کہ ایک نیزہ جو ہے آپ کے سینے میں ایسا مار دیا گیا تھا کہ آپ گھوڑے سے جو ہے نیچے آ گئے تھے۔ جب میرے آقا امام علی مقام علی اکبر کے پاس پہنچے، اور علی اکبر کے پاس جب میرے آقا امام علی مقام پہنچے تو علی اکبر نے یہ کہا تھا کہ اے بابا جان، یہ نیزہ جو ہے جو میرے سینے میں چبھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو نکال دیں تو اب بھی میرے اندر جو ہے اتنی طاقت، اتنی ہمت ہے کہ میں یزیدیوں سے جا کر لڑ سکتا ہوں۔ علی اکبر نے یہ کہا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت امام حسین نے اپنی 55 سالہ پوری طاقت کو جمع کر کے اس نیزے کو جو ہے علی اکبر کے سینے سے نکالا ہے، تو نیزے کے ساتھ جو ہے علی اکبر کا دل بھی باہر نکل آیا، علی اکبر کا دل بھی باہر نکل آیا۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام علی مقام نے اس منظر کو دیکھا ہوگا تو آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ جوان بیٹا ہے اور گود میں اس کا سر ہے، پورا جسم جو ہے زخموں سے چور ہے، پورا جسم جو ہے لہو لہان ہو چکا ہے، اور جب آپ نے پوری طاقت لگا کر اس نیزے کو نکالا ہے تو اس نیزے کے ساتھ دل بھی باہر آ گیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امتحان ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، مگر امام علی مقام نے اتنی ساری مصیبتوں کو بھی برداشت کر لیا، مگر ہمیشہ اپنے اہل قافلہ کو یہی نصیحت کی کہ کسی بھی حال میں جو ہے صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ جب حضرت امام علی مقام نے نیزے کو نکال لیا اور دل بھی باہر نکل آیا، اب حضرت علی اکبر کا جو چہرہ تھا وہ مرجھانے لگا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب میرے آقا امام علی مقام علی اکبر کے چہرے کو جو ہے اپنے جبے کے آستین سے صاف کر رہے تھے، علی اکبر نے ایک مرتبہ اپنے بابا جان کے چہرے کو دیکھا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی آنکھ جو ہے بند ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے بھی شہادت کا جام نوش کر لیا۔ آپ کا جوان بیٹا آپ کی گود میں دم توڑ رہا ہے،
آپ کا جوان بیٹا آپ کی گود میں دم توڑ رہا ہے، کہیں پر علی اصغر نے آپ کی گود میں دم توڑا ہے تو کہیں پر علی اکبر نے آپ کی گود میں دم توڑا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام نے ایسا امتحان دیا اور ایسا وعدہ نبھایا ہے اپنے نانا جان سے کیا ہوا کہ قیامت تک جو ہے دنیا کے اندر جہاں پر بھی امام علی مقام کے ماننے والے ہوں گے وہ ہر سال جو ہے امام علی مقام کا ذکر سن کے اپنی روح کو تازگی دیں گے اور اپنے جسم کے اندر جو ہے ایک حرارت پیدا کریں گے اور ایک نصیحت بھی حاصل کریں گے۔ ورنہ اگر جو ہے آپ امام علی مقام کی شہادت کو نکال دیں تو جوانوں کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں بچتا ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ عزیمت کے راستے پر چل سکے، اگر کسی نے عزیمت کے راستے پر چلنے کا ہنر سکھایا ہے، اگر کسی نے عزیمت کا راستہ دکھایا ہے، طریقہ چلنے کا بتایا ہے تو اس کا نام جو ہے امام علی مقام ہے، اس کا نام امام علی مقام ہے۔ امام علی مقام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے کہ تم اپنے آپ میں خود فیصلہ کر لینا کہ یزیدیوں کا کیا کام تھا اور حسینیوں کا کیا کام تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بس میں اتنا کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے کم سے کم ایک مرتبہ جو ہے معرکہ کربلا کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے انقلاب ضرور آئے گا، کیونکہ معرکہ کربلا جو ہے ایک انقلاب کا نام ہے، جہاں سے دنیا کا نظام بدلا ہے، جہاں سے حکومت بدلی ہے، جہاں سے یزید نیست و نابود ہوا ہے، اور قیامت تک اگر کوئی چمکا ہے تو میرے حسین چمکے ہیں اور ہمیشہ چمکتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے جائیے، صلاۃ والسلام۔